وقف کر دیا. ہم اپنے کسی بچے کو قرآن نہیں حافظ بناتے یا فلان دین کا علم نہیں سکھاتے, نہیں جی بچہ آگے کی کرے گا, تو وہاں پہ تو دیکھیے انہوں نے اپنے بچوں کو ہی بھیج دیا, اندازہ کر لیں, جہاد کے لیے میدان کربلا میں بھیج دیا, اور دونوں ہی شہید ہو گئے. اور کس کی شہیدوں کی ماں کے لا رہی ہیں, شہیدوں کی بہن بھی ہیں اور شہیدوں کی ماں بھی ہیں اور شہید کی بیٹی بھی ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ اتنی مقام, یہ رتبہ اور یہ شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. میرے آقا علیہ السلام, اب سے دیکھیں پردے کا عالم چیک کریں ذرا, کہ جب یہ آپ جاتی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس میں حاضری دینے کے لیے, حالانکہ آپ نواسی رسول ہیں, مولا علی پاک بھی موجود ہیں اس وقت, تو مولا علی پاک فرماتے تھے کہ آپ بھائی کو امام حسن کہ آپ نے آگے آگے چلنا, پردے کا مقام دیکھ لیں. اور شوہر کو کہا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہ آپ ان کے پیچھے چلنا آپ نے, پھر آپ نے جا کے اپنے نانا جان کے مزار اقدس پہ جا کے حاضری دینی ہے. مطلب دونوں محرم ہیں, بھائی بھی اور شوہر بھی, دونوں محرم ہیں, اور اس کے باوجود بھی پردہ بھی ہے. اور کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کے چہرے کو ہی نہیں دیکھا. 15 سال آپ کا کوئی ہمسایہ ہو, وہ تو ظاہری بات ہے وہ آپ کی شکل کو بھی جانتا ہوگا, وہ آپ کے لباس کو بھی جانتا ہوگا, ظاہری بات ہے اور بھی کتنے معاملات کو جانتا ہوگا. لیکن سیدہ پاک کے جو ہمسائے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے 15 سال میں ان کی شکل تک نہیں دیکھی, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دکھتی کیسی ہے. تو دیکھیں کہ وہ گھر سے نہیں نہ نکلی اس انداز میں, لیکن لوگ ان کے پاس آتے تھے, خواتین ان کے پاس آتی تھی, اور وہ آل رسول سے سیدہ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے علم قرآن حاصل کرتی تھی, علم حدیث ان سے حاصل کیا کرتی تھی. یہ چاہیے حضور علیہ السلام کی آل پاک سے محبت کریں, اور حضور نے فرمایا محبت بھی ایسے معدد, مطلب شدت سے محبت کرنی ہے کہ جن کے بغیر, جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی, تڑپنا شروع ہو جاتی ہے, تو ہمیں ایسی محبت ہونی چاہیے. اور محبت کیا ہوگی, محبت ہمارے عمل میں بھی نظر آئے. اور عمل میں نظر کیسے آئے گی, جب ہم ان کے سیرت کردار کو پڑھیں گے, سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے, اپنی زندگی کو بھی ویسا بنا لیں گے. یقین کریں تو پھر ان کا کرم بھی آج بھی کرم ہوتا ہے, اور آج بھی وہ اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی آل پاک کا خاص کرم ہے. کتنی پیاری سی دعا ہے نا, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھا تھا بالغ الاولیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, حضور کی شان بیان کی نا, نعت بیان کی. تو پھر دیکھیے سرکار مدینہ علیہ السلام خود تشریف لے کر آئے, تو میں آخری مصرع ایسے لکھو صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. تو حضور کی نعت جو ہے حضور کی آل کے بغیر, تعریف کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. حضور کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ حضور کی آل سے بھی محبت کرنا ہوگی, کیونکہ حضور نے فرمایا میں نے تمہارے میں قرآن چھوڑا اور ساتھ اپنی آل کو چھوڑا. تھیوری اور پریکٹیکل. تم اگر کوئی کہے نا کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے, تو فرمایا دیکھ لو انہوں نے قربانیاں بھی تو دی نا, انہوں نے اس پر عمل بھی تو کیا نا. کس نے, حضور کی آل پاک نے اس کے اوپر عمل کیا. پھر دیکھیں شیخ سعدی آگے کیا لکھتے ہیں, جب ان کو پتہ چل گیا نا کہ حضور کو یہ پسند ہے صلو علیہ وآلہ, حضور اپنی آل سے, حضور چاہتے ہیں کہ ہم حضور کی آل سے محبت کریں, تو اس کا مطلب ہے اگر دعائیں بھی قبول ہوں گی تو وہ بھی حضور کی آل کا صدقہ ہوں گی. اندازہ کریں کتنی بڑی شان, دیکھ لیں کہ ہر نماز میں درود ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے. آپ درود نہیں پڑھیں گے نا حضور کی آل پر تو آپ کی نماز ہی نہیں ہونی. آل محمد کتنی بڑی بات ہے نا, اگر حضور کی آل پر درود نہیں پڑھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں پھر کہ الہی بحق بنی فاطمہ, الہی بحق سیدہ پاک کی آل کا صدقہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دی. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان, کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد ور قبول منو دست و دامانی آل رسول. کہ اللہ تعالیٰ بے شک آپ میری چاہے آپ میری اس کو رد کر دیں یا قبول کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں کہ میں ویسے نہیں آیا, میں تو دامن آل رسول تھام کر آپ کی بارگاہ میں آیا. حضور کی آل کا دامن تھام کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا صلو علیہ وآلہ, ہو بھلا حضور کی آل کا, صلو علیہ وآلہ, ہو بھلا حضور کی آل کا. مل کے پڑھ لیں ذرا. ہو بھلا حضور کی آل کا جی, ہو بھلا حضور کی آل کا, ہو بھلا حضور کی آل کا, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ. ہو قریب فاصل و دور کا, ہو کرم رب غفور کا,
ہو دیدار سب کو حضور کا جی ہو دیدار سب کو حضور کا ہو دیدار سب کو حضور کا صلو علیہ وآلہ صلو مری جب سجے تو ہے یہ دعا ہو زباں پہ یا نبی مصطفیٰ ہو زباں پہ یا نبی مصطفیٰ اور میرے کفن پر ہو لکھا ہوا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ ہو بھلا حضور کی آل کا جی ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. جزاک اللہ، بہت شکریہ.